الہی بخش کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب سعدی شاہد کے گھر کبھی نہیں جائے گی۔ اس واقعے کے 3 ہفتے بعد اچانک سعدی نے پھر اس سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ گاڑی گیٹ سے نکلنے کے بعد الہی بخش نے پوچھا، کہاں جائیں گی سعدی بی بی؟ نادم آباد شاہد کے گھر۔ الہی بخش سناٹے میں آ گیا۔ پچھلی بار تو آپ نے کہا تھا۔ ہاں، میں نے فیصلہ یہی کیا تھا، لیکن اس نے فون پر اتنی معافیاں مانگی، اتنا گڑگڑایا، میں کیا کرتی؟ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ اس اظہار پسندیدگی کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی الہی بخش نے کہا، اس نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا، تو چھو لینا بری بات نہیں۔ الہی بخش کا دل برا ہونے لگا، مگر فوراً ہی تقدر دور بھی ہو گیا۔ سعدی نے جو بات کی تھی وہ کوئی خراب بگڑی ہوئی لڑکی ہی کر سکتی تھی، مگر وہ جیسی بھی صحیح، اسے تو اس سے محبت کرنا تھی، اور اچھوں سے محبت کرنا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ سعدی کو واپس لینے گیا تو سعدی بہت اداس تھی، لیکن وجہ نہ بتائی اس نے۔ الہی بخش نے پوچھی۔ الہی بخش عشق میں سراپا تسلیم ہونے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ امتحان کا نتیجہ نکل آیا تھا۔ سعدی نے فرسٹ ڈویژن لی تھی، اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اب الہی بخش اسے لینے لے جانے کے لیے یونیورسٹی جاتا تھا۔ یونیورسٹی اتنی بڑی تھی جیسے پوری دنیا ہو، اور الہی بخش کو وہ بہت مختلف دنیا لگی۔ وہاں کا ماحول بہت آزادانہ تھا، لڑکے لڑکیاں بے ہجابانہ گھومتے تھے، بے فکری سے گھاس پر بیٹھے یا کینٹین میں کھاتے پیتے نظر آتے۔ الہی بخش کا دل اور بوجھل ہونے لگا۔ یونیورسٹی میں ایک بس اسٹاپ تھا جہاں پتھر کی بینچیں تھیں۔ بس کا انتظار کرنے والے تو وہاں کم ہی بیٹھتے تھے، لیکن ہر وقت وہاں 2-3 جوڑے بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے۔ یونیورسٹی میں ایک اور بات کالج سے مختلف تھی۔ کالج کی طرح وہاں مقررہ وقت پر چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ کسی دن 3 بجے، کسی دن 1 بجے اور کسی دن 11 بجے ہی چھٹی ہو جاتی۔ سعدی ہر روز اسے وقت بتاتی کہ کب اسے لینے آنا ہے، اور جگہ اس نے بس اسٹاپ ہی مقرر کی تھی۔ ابتدا میں الہی بخش نے محسوس کیا کہ سعدی یونیورسٹی میں خود کو اجنبی محسوس کرتی ہے۔ وہ سہمی سہمی نظر آتی ہے، اس کی چال میں بھی اعتماد نہیں۔ الہی بخش اس بات کو سمجھ سکتا تھا۔ پہلی بار وہ کراچی آیا تھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ سعدی بھی جیسے کالج کے گاؤں سے ایک دم یونیورسٹی کے شہر میں آ گئی تھی۔ ایک ہفتے میں اس نے چند لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ کبھی کبھی اس کی کوئی سہیلی بھی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی اور راستے میں کہیں اتر جاتی۔ 2 مہینے ہو گئے تو سعدی کے انداز میں اعتماد آ گیا۔ پھر ایک دن الہی بخش اسے لینے پہنچا تو بس اسٹاپ پر سعدی کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ دونوں بہت قریب بڑی بے تکلفی سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی رکی، سعدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ریاض، تمہیں میں راستے میں ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں سعدی، شکریہ، مجھے کسی سے ملنا ہے، لڑکے نے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، کل ملیں گے، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ 4-5 دن بعد الہی بخش کو لگا زندگی کی رفتار بہت تیز دوڑ رہی تھی، اور اس روز وہ ایک اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ چند روز بعد اس کی رشید سے دوستی ہوئی، اور اس کے بعد اس کے دوستوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ الہی بخش کے لیے لڑکوں کے نام یاد رکھنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس دوران بھی وہ ہفتے میں 15 دن میں شاہد سے ملنے ضرور جاتی تھی۔ 6 ماہ کے اندر سعدی بالکل بدل کر رہ گئی، لیکن اس کے 2 معمول نہیں بدلے۔ صبح وہ تیار ہو کر آتی تو اسے گڈ مارننگ کہتی اور گاڑی میں اسی مخصوص کونے میں بیٹھتی۔ الہی بخش کبھی عقب نما میں اسے دیکھتا تو دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے والی تازگی اور رونق نہیں رہی تھی، آنکھوں میں بھی چمک نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے۔ الہی بخش کا ایمان تھا کہ میلی نظروں سے چہروں کے گلاب مرجھا جاتے ہیں۔ پھر ایک روز الہی بخش شادی کے بتائے ہوئے وقت پر اسے لینے پہنچا تو وہ موجود نہیں تھی۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ اس نے گاڑی ایک طرف کچے میں لگا دی اور یہ سوچ کے انتظار کرنے لگا کہ شاید چھٹی میں دیر ہو گئی ہے۔ 5 منٹ بعد ایک لڑکی اس طرف سے گزری۔ وہ سعدی کی سہیلیوں میں سے تھی۔ الہی بخش کو اس کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اسے چہرے سے جانتا تھا۔ تم سعدیہ کے ڈرائیور ہو نا؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اس کا انتظار کر رہے ہو؟ جی، وہ تو جا چکی ہے۔ الہی بخش کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ ارے وہ میرے سامنے عمر کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے۔ آج اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی، وہ تو 10 بجے ہی چلی گئی تھی۔ الہی بخش کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو انہوں نے اسی وقت بلایا تھا، میں تو ان کا انتظار کروں گا جی، تمہاری مرضی، میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم جانو۔
یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت 1:15 بجا تھا۔ سعدی نے اس روز اسے 1 بجے بلایا تھا۔ الہی بخش کشمکش میں پھنس گیا۔ عقل کہتی تھی کہ سعدی جا چکی ہے، اس کی سہیلی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور اسے واپس چلا جانا چاہیے، لیکن دل نہیں مانتا تھا، اسے یہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اسی کشمکش میں 3 بج گئے۔ جب سعدی اسے 1 بجے بلاتی تھی تو وہ کھانا کھا کر نہیں آتا تھا، بلکہ کھانا واپس جا کر کھاتا تھا۔ چنانچہ اس کا بھوک سے بھی برا حال ہو گیا، مگر وہ بھوک کی وجہ سے انتظار سے 10 کچھ نہیں ہوا۔ البتہ 3 بجے اسے یقین ہو گیا کہ سعدی واپس جا چکی ہے، بلکہ ممکن ہے وہ گھر بھی پہنچ گئی ہو۔ بالآخر وہ واپس چل دیا۔ کار کو گیٹ میں داخل ہوتا دیکھتے ہی کرمو بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے کے لیے لپکا۔ بیگم صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ گاڑی آتے ہی اسے مطلع کریں۔ الہی بخش نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور وہ باہر آیا۔ اسی وقت بیگم صاحبہ باہر آ گئیں۔ سعدی کو ساتھ نہیں لائے؟ الہی بخش جواب دینے ہی والا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مزید کہا، تمہارے جانے کے 2 منٹ بعد ہی سعدی نے فون کیا تھا کہ ایک اضافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو جائے گی، ممکن ہے 4 بج جائیں۔ تم نکل چکے تھے، تمہیں کیسے بتایا جا سکتا تھا؟ لیکن اتنا انتظار کیا اور پھر بھی تم سعدی کو لیے بغیر چلے آئے۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ الہی بخش سناٹے میں آ گیا، پھر بھی وہ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعدی کی سہیلی نے بتایا تھا کہ وہ 10 بجے عمر کے ساتھ چلی گئی تھی اور وہ اب تک گھر نہیں پہنچی۔ بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ سعدی نے 12:30 بجے فون کر کے بتایا تھا کہ اسے یونیورسٹی میں دیر ہو جائے گی۔ اب وہ بیگم صاحبہ کو اصل بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو۔ بیگم صاحبہ کا سخت لہجہ اسے چونکا گیا۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا بیگم صاحبہ، پھر بھی میں نے 3 بجے تک بی بی کا انتظار کیا۔ تمہیں نہیں معلوم تھا تو تمہیں قیامت تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ اس صورت میں تو اسے رات یونیورسٹی میں ہی گزارنا پڑتی، لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں۔ بیگم صاحبہ غلطی ہو گئی، اس نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ اب تو بیگم صاحبہ برس ہی پڑیں۔ یہ غلطی نہیں، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ غیر ذمہ داری حرام خوری ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ اسی لمحے سعدی بھی آ گئی، مگر بیگم صاحبہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے کہتی رہیں، اور کیوں نہ کرو حرام خوری، بے وقوف جو مل گئے ہیں تمہیں، جن میں 2 بار ڈرائیو کرتے ہو، 3 بار مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، رہنے کو ٹھکانہ میسر ہے، تنخواہ بڑے افسروں کی لیتے ہو، حرام منہ کو لگے تو حرام خوری ہی ہوگی نا۔ سعدی اس دوران 3 بار ماں کو پکار چکی تھی۔ اب اس نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بس کریں امی، آپ ناجائز اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر الہی بخش کو دیکھا، جس کا چہرہ سست گیا تھا۔ اس میں الہی بخش کی تو کوئی غلطی نہیں۔ غلطی کیسے نہیں؟ اسے وہیں تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں گھر آ جاتی اور یہ وہیں بیٹھا انتظار کرتا رہتا، پھر کہ ہم اسے لینے کے لیے کسی کو بھیجتے۔ بیگم صاحبہ لاجواب ہو گئیں، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ہاں ایسا ہی ہوتا اور یہی بہتر تھا۔ وہ الہی بخش کی طرف مڑیں۔ تمہیں احساس نہیں کہ میرے شوہر نے تمہیں میری بیٹی کی ذمہ داری سونپی ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ الہی بخش نے سوچا، میں تو اسے غلط راستے پہ جانے سے روک بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ امی، آپ بلا وجہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس بار سعدی نے سخت لہجے میں کہا، میں نے آپ کو فون کیا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ الہی بخش گاڑی لے کر نکل چکا ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اب میں اپنے طور پر آ جاؤں گی۔ الہی بخش نے تو بس یہ غلطی کی کہ 3 بجے تک میرا انتظار کرتا رہا۔ ہاں آنا تو تھا، پہلے ہی آ جاتا۔ اب میں آپ کے سامنے اسے کہہ رہی ہوں کہ مقررہ وقت پر نہ ملوں تو صرف 15 منٹ میرا انتظار کرے، پھر گاڑی لے کر چلا آئے۔ سعدی الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ نہیں جی سعدی بی بی، مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ سعدی نے کہا، تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں سمجھوں گی مجھ سے ناراض ہو۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر دیکھیں گے، سعدی نے بے نیازی سے کہا، لیکن کھانا تمہیں کھانا پڑے گا۔ میں جمیلہ کے ہاتھ کھانا بھجوا رہی ہوں۔ بہت شکریہ سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا اور اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ اذیتناک تھا۔ ہر تیسرے چوتھے دن وہ خالی گاڑی لے کر واپس آتا ہے۔ سعدی کبھی عمر کے، کبھی جمیل کے اور کبھی کسی کے ساتھ جا چکی ہوتی۔ گھر میں وہ یہی کہتی کہ اضافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو گئی، یا لائبریری میں مطالعہ کر رہی تھی۔ الہی بخش اذیت میں تھا کہ سعدی غلط راستے پر جا رہی ہے اور محض تماشائی بنا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ عشق کا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے۔ عشق اپنے محبوب کو تباہ ہوتے دیکھنے کا نام نہیں۔ ایک روز الہی بخش نے سعدی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
یونیورسٹی لے جاتے ہوئے اس نے عقب نما میں سعدی کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سعدی بی بی، آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں غلط بات پر آپ کو ٹوک سکتا ہوں۔ سعدی نے چونک کر عقب نما میں اسے دیکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ حق اب بھی ہے میرے پاس، کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے سوچا ممکن ہے آپ نے چپکے سے وہ حق مجھ سے لے لیا ہو۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ آپ بہت بدل گئی ہیں سعدی بی بی، میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ یہ لڑکوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ جانا، پڑھائی چھوڑ دینا، یہ سب غلط ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر بتا دیتا ہے۔ سنا تو تم نے سچ ہے، سعدی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ بدنامی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی عزت تو کانچ کے برتن کی طرح ہوتی ہے۔ تو تمہاری نظروں میں میری عزت کم ہو گئی یا بالکل ختم ہو گئی؟ سعدی نے عقب نما میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری اور بات ہے سعدی بی بی، میرے لیے تو آپ ابھی پہلے جیسی ہی ہیں اور ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی، بلند اور پاکیزہ۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے آدمی محبت تو بس ایک ہی آدمی سے کرتا ہے، ایک وقت میں اتنے لوگوں سے تو محبت نہیں ہو سکتی۔ تو میں ان سب سے محبت تو نہیں کرتی، محبت تو مجھے بھی صرف ایک ہی شخص سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، البتہ دوستی محض نہیں سمجھتی۔ الہی بخش کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ شاہد کی بدتمیزی کے باوجود سعدی نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا ہے۔ الہی بخش جو کہنا چاہتا تھا اس میں اسے حجاب آ رہا تھا، لیکن کہنا بھی ضروری تھا۔ سعدی بی بی، مرد اور عورت کے درمیان دوستی ممکن نہیں، صرف ایک ہی رشتہ یا تعلق ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے ہو یا صحیح طریقے سے۔ میں بہت پریشان اور دکھی ہوں الہی بخش، امی اور پاپا کی زندگی میرے سامنے ہے، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ امی اور پاپا پر نہیں چھوڑ سکتی، وہ تو اپنے لیے بھی درست فیصلہ نہیں کر سکے۔ الہی بخش، یہ درست ہے کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، بلکہ وہ کہتے کہتے رکی۔ الہی بخش، میں نے ایک بات سمجھ لی ہے، شادی اپنے اختیار میں ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ مجھے اس سے محبت ہوئی، میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ میری شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی محبت کو دل سے نکال دیتی، لیکن اس پر میرا اختیار نہیں۔ اب میں اتنے لڑکوں سے دوستی کرتی ہوں تو انہیں پرکھنے کے لیے، شاید کوئی ایسا مل جائے جو مجھے سمجھ سکے اور جسے میں سمجھ سکوں۔ ایسے شخص کے ساتھ محبت کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، بس یہی جستجو ہے میری۔ آپ نے جو بات سمجھی وہ بھی پوری نہیں سمجھی سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا۔ امتحان کا اختیار نہ محبت پر ہے نہ شادی پر، جوڑے تو اوپر آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور لڑکوں سے ملنے میں یہ برائی ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سعدی بی بی، تم اس کی فکر نہ کرو، سعدی نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جسے بدتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے عزت پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ اس کے بعد کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ الہی بخش خاموش ہو گیا۔ اس رات الہی بخش کو بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ سعدی کے بارے میں سوچتا رہا، سعدی کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجتے رہے۔ تم جسے بدتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے عزت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ کیا ہو گیا ہے سعدی کو؟ وہ سوچتا رہا۔ اسے عزت اور آبرو کے فرق کا احساس نہیں رہا۔ وہ کن گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہیں، کس حد تک گرتی جا رہی ہیں، وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ بس اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، مسلسل دعا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہاں سعدی کا مقام اور مرتبہ اب بھی وہی تھا، اس میں رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ یہی تو عشق ہے، اس کے دل میں سے کسی نے کہا۔ عشق کی عزت غیر مشروط ہوتی ہے، اس کے عمل اور کردار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں صرف خوبیاں اور احسان یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس سے اس کی کروں شکایت کیا، شیشہ دل پہ بال بھی تو نہیں۔ اس کے بعد اس کے وجود میں عجیب سی طمانینت اتر گئی، وہ بے فکری اور بے خود ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد اس رات سعدی پہلے کی طرح اس کے پاس آئی اور وہ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ قربت کیسی کثافت پیدا کرتی ہے اور دوری میں کتنی لطافت اور سرشاری ہوتی ہے۔ وہ عشق کے عین کو سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن الہی بخش کے لیے واپسی کا حکم ہو گیا۔ شادی کے معمولات اب بھی وہی تھے، ہفتے میں 2 بار الہی بخش
یونیورسٹی سے خالی گاڑی لاتا، مگر اس کی اذیت ختم ہو گئی۔ اب وہ راضی برضا تھا۔ شاید اپنے کا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بدلے اسے سکون آ گیا۔ وہ اتوار کا دن تھا، شیخ صاحب بھی گھر پر تھے۔ گھر کے سب لوگ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شام کے وقت کرمو الہی بخش کے کوارٹر میں آیا۔ بیگم صاحبہ تجھے بلا رہی ہیں بیٹے۔ الہی بخش اندر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں، وہ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تیاری کر رہی تھیں۔ دیورات کے کئی سیٹ مسیری پر بکھرے ہوئے تھے۔ الہی بخش دستک دے کر کمرے میں گیا تو انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ الہی بخش ایک کام ہے تم سے۔ حکم کریں بیگم صاحبہ۔ پھول والوں کی دکان دیکھ لی ہے نا تم نے؟ جی بیگم صاحبہ۔ وہاں سے گجرے اور پھول لانے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے اسے سمجھایا اور پرس میں سے 200 روپے نکال کر اسے دیے۔ ابھی لایا بیگم صاحبہ۔ الہی بخش پھول لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا بیگم صاحبہ کے کمرے سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بیگم صاحبہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلا گیا۔ اندر گھستے ہی اس کے احساس کی تصدیق ہو گئی۔ کمرے میں تمام نوکر اور تمام گھر کے لوگ موجود تھے۔ نوکروں کے چہرے سوتے ہوئے تھے اور مالکوں کے چہرے سرخ تھے۔ وہ پھول لے کر آیا اور کہا بیگم صاحبہ پھول لے آیا ہوں۔ الہی بخش نے کہا اور انگوٹھی کا کیا کیا؟ کون سی انگوٹھی بیگم صاحبہ؟ وہی جو تم مسیری پر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب الہی بخش کا چہرہ بھی تمتما اٹھا۔ میں تو مسیری کے قریب گیا بھی نہیں تھا۔ اس نے احتجاج کیا۔ ہاں دیکھا تھا، آپ کی مسیری پر تمام زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ خود سے بتا دو تو اچھا ہے، ورنہ میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی۔ وہ سچ اگلوانا جانتے ہیں۔ بیگم صاحبہ آپ مجھے چور سمجھتی ہیں؟ الہی بخش کے لہجے میں حیرت اور دکھ تھا۔ میں تو شروع ہی سے تمہیں چور اور بے ایمان سمجھتی ہوں۔ تو پھر آپ نے مجھے ملازمت پہ کیوں رکھا؟ میں نے نہیں رکھا تمہیں، شیخ صاحب کو بھی منع کیا تھا۔ بس تو اب آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ جو میں نے کیا نہیں وہ تو میں موت کے فرشتے کے سامنے بھی تسلیم نہیں کروں گا، الہی بخش نے کہا اور کمرے میں موجود ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا۔ شیخ صاحب کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں معذرت تھی۔ سعدی کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ وہ باپ کے لحاظ سے خاموش ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمیلہ اور کرمو کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں یہی کہوں گی، اس وقت تو شادی میں جانا ہے۔ واپسی تک میری انگوٹھی مجھے مل جانی چاہیے، ورنہ تم حوالات میں ہی ہوگے۔ بس بیگم صاحبہ بہت ہو گیا، شیخ صاحب بولے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملازمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مگر آپ ساری حدیں پھلانگے جا رہی ہیں۔ تو پھر میری انگوٹھی کہاں گئی؟ اپنی چیز کا آدمی خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ بجائے انگوٹھی تلاش کرنے کے آپ نے دوسروں کو چور بنانا شروع کر دیا۔ اب پولیس ہی یہ مسئلہ حل کرے گی، آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں، شیخ صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پولیس کے سامنے اس شبہ کا اظہار کروں گا کہ کسی نوکر کو پھنسانے کے لیے آپ نے خود انگوٹھی کہیں چھپا دی ہے۔ آپ بیگم صاحبہ گونگ ہو گئیں۔ اور دیکھ لیجیے گا، انگوٹھی آپ کے کمرے میں ہی ملے گی۔ اور اب آپ شادی کو تو بھول ہی جائیں، دل چاہے تو ابھی پولیس کو بلا لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی کو کمرے میں تلاش کریں۔ شیخ صاحب نوکروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم لوگ جاؤ، میں تم سب سے معافی چاہتا ہوں۔ الہی بخش، کرمو اور جمیلہ کمرے سے نکل آئے۔ اندر بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی، سنیں شادی میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا کہ شادی کو بھول جائیے، اب پہلے یہ مسئلہ حل ہوگا جس طرح آپ پسند کریں۔ بیگم صاحبہ جانتی تھیں اب شیخ صاحب ماننے والے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، لیکن میں بتا رہی ہوں یہ آپ کے چہیتے الہی بخش کی حرکت ہے۔ 5 منٹ کے اندر انگوٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں پڑی مل گئی۔ بیگم صاحبہ کا بس چلتا تو وہ اسے اور چھپاتی، لیکن شیخ صاحب ان کے سر پہ مسلط تھے۔ اب سوچیں کہ پولیس کو بلاتی تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوتی؟ شیخ صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ ایسی خاص بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، بیگم صاحبہ نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سعدی بولی۔ تو اب تم مجھے اخلاق نہیں پڑھاؤ، بیگم صاحبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کو خود چل کر ان سے معافی مانگنا ہوگی، شیخ صاحب نے کہا۔ یہ بات آپ ہی سوچ سکتے ہیں، سوچنے کی بات نہیں، میں اس پر عمل کراؤں گا، شیخ صاحب نے زور دے کر کہا، ورنہ ابھی میں خود آپ کے میکے جانے کا شوق پورا کروں گا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ شادی میں چلنا چاہتی ہیں یا اپنے میکے؟ شیخ صاحب کے اس لہجے سے رخسانہ بیگم خوب واقف تھیں۔ چلیے، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔
الہی بخش اپنے کوارٹر میں بیٹھا الجھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا عشق سے پہلے وہ کتنا خوددار ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ کچھ سن کر پی جاتا تھا، بہت کچھ پی جاتا تھا۔ پچھلی بار بیگم صاحبہ نے اسے حرام خور کہا تھا۔ الہی بخش کے نزدیک وہ بہت بڑی گالی تھی اور پھر بھی وہ اسے پی گیا، لیکن آج بات بہت آگے چلی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ الہی بخش کا اپنا ایک ضابطۂ اخلاق تھا، اس کی روح سے وہ کسی کو مطلع کیے بغیر بھی یہاں سے جا سکتا تھا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ نوکری چھوڑنے کا اعلان کرے اور پھر جائے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں یہاں سے جانے کا خیال آیا ہی نہیں۔ شیخ صاحب بلا شبہ بہت اچھے انسان تھے اور ان کا احترام کرتا تھا، لیکن ان کے احترام میں بھی وہ اس توہین کو نہیں پی سکتا تھا۔ البتہ سعدی کے عشق میں اتنی قوت تھی کہ وہ اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی توہین کے زخم سے ٹیسیں تو اٹھ ہی رہی تھیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور حیران رہ گیا۔ سر جی آپ؟ اس نے بیگم صاحبہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں الہی بخش، شیخ صاحب نے کہا اور رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ انگوٹھی مل گئی ہے الہی بخش؟ بیگم صاحبہ نے کہا۔ میری ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں تھی۔ بڑی خوشی کی بات ہے بیگم صاحبہ، الہی بخش نے خشک لہجے میں کہا۔ بس؟ شیخ صاحب نے کڑے لہجے میں رخسانہ بیگم سے کہا۔ یہی کہنے کے لیے یہاں آئی ہیں آپ؟ دیکھیے شیخ صاحب، آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں ایک نوکر سے معافی مانگوں گی، رخسانہ بیگم نے کڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ شیخ صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے، مگر ان سے پہلے ہی الہی بخش بول اٹھا۔ سر جی معافی سے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں، مگر گستاخ معاف میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو الہی بخش۔ سر جی پہلے میرے باپ نے رزق حلال سے میری پرورش کی، پھر مجھے اس کی تلقین کی، اللہ گواہ ہے سر جی، میں نے کبھی چوری، بے ایمانی، حرام خوری نہیں کی۔ انسان ہوں، لا علمی کی تو خطا ہو سکتی ہے، مگر میں ہمیشہ ان چیزوں سے بچتا رہا۔ ایک بار پہلے بیگم صاحبہ مجھے حرام خور کہہ چکی ہیں۔ میں صرف اس لیے نوکری چھوڑ کر نہیں گیا کہ آپ کا احسان مانتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں۔ آج انہوں نے مجھے بلا وجہ چور اور بے ایمان کہہ دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ شروع سے ہی مجھے ایسا سمجھتی ہیں۔ اب آپ بتائیں اس صورت میں میرا یہاں کام کرنا مناسب ہے؟ شیخ صاحب نے ملائمت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ آپ کو اپنی زیادتی کا احساس بھی نہیں؟ بیگم صاحبہ کے چہرے پر بھی نرمی بکھر گئی۔ مجھے احساس ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹیں اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ شیخ صاحب چند لمحے مجرم بنے سر جھکائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے الہی بخش، میں شرمندہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ سر جی مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا، میرے لیے یہ مر جانے کے برابر ہے۔ شیخ صاحب بھی پلٹ کر چلے گئے۔ الہی بخش کوارٹر میں چلا آیا۔ وہ شاید دستک ہی کا دن تھا۔ شیخ صاحب کے جانے کے بعد کوئی 1 گھنٹے بعد پھر دستک ہوئی۔ اس بار دروازے پر کرمو تھا۔ بیٹے تمہیں سعدی بی بی بلا رہی ہیں۔ الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ اب میں گھر میں قدم رکھ کر ایک بار اور چور نہیں بننا چاہتا، لیکن اس کے اندر سے کسی نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، سعدی کا حکم ٹالے گا، اپنی توہین کا بدلہ اس سے لے گا۔ تم جاؤ کرمو بابا، میں ابھی آتا ہوں، الہی بخش نے کہا۔ 5 منٹ بعد الہی بخش گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں سناٹا تھا، بات سمجھ میں آنے والی تھی، سب لوگوں کو شادی میں جانا تھا، مگر شادی کیوں نہیں گئی؟ اس نے شادی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ الہی بخش، اندر سے شادی نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ الہی بخش کمرے میں داخل ہوا۔ شادی مسیری پر بیٹھی تھی۔ اس کی متورم آنکھوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر الہی بخش کا دل کٹنے لگا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے شادی بی بی؟ اس نے دل گرفتگی سے کہا، اور آپ شادی میں بھی نہیں گئیں؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جا سکتی تھی کیا؟ شادی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا شادی بی بی، دیکھیں میں تو دکھی نہیں بلکہ خوش ہوں۔ یہ تو تمہاری بڑائی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، لیکن میں تم سے شرمندہ ہوں۔ الہی بخش میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے گناہ گار نہ کریں شادی بی بی۔ امی انسان نہیں ہیں، ایسا نہ کہیں، وہ آپ کی ماں ہیں، بہت محترم ہیں آپ کے لیے، الہی بخش نے کہا۔ پھر پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے شادی بی بی؟ یہاں آؤ میرے قریب۔ الہی بخش مسحری کے قریب چلا گیا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، شادی نے مسحری کی طرف اشارہ کیا۔ شادی بی بی یہ میرا مقام نہیں، یہی تو دشواری ہے کہ تمہیں اپنے مقام کا علم نہیں۔ بہرحال میرا حکم تو نہیں ٹالو گے نا؟
الہی بخش بڑھا اور مسیری پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ تمہاری نوکری چھوڑ کر چلے کیوں نہیں گئے؟ سعدی نے پوچھا۔ بس سعدی بی بی، جی نہیں چاہا ایسا کرنے کو۔ اپنی عزت کا خیال نہیں تمہیں؟ کچھ چیزیں عزت سے بڑی ہوتی ہیں سعدی بی بی۔ ہو سکتا ہے تمہیں بڑی لگتی ہوں، حقیقت میں نہ ہوں۔ جب تک مجھے بڑی لگیں گی میرے لیے تو بڑی ہی رہیں گی۔ ٹھیک کہتے ہو، سعدی نے آہ بھر کر کہا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ نہیں سعدی بی بی، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ الہی بخش گڑگڑا گیا۔ اس وقت کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ عشق کا سارا فلسفہ بھول گیا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سعدی بی بی، اپنی یہ محبت نہیں، وہ محبت کرو جو عام لوگ کرتے ہیں۔ سعدی کی آواز لرز رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم مجھ سے محبت کرو۔ سعدی اس کی طرف کھسکی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ الہی بخش یوں اچھل کر مسہری سے اٹھا جیسے وہاں کسی بچھو نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے سعدی بی بی؟ آپ بہت بلند اور پاکیزہ ہیں۔ سعدی بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جو تم سمجھتے ہو میں ویسی نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میری خواہشات بھی ہیں اور انسانی خواہشات رکھتی ہوں۔ میں گوشت پوست کی بنی ہوئی ہوں۔ میرے لیے آپ وہ ہیں جو میری نظر میں ہیں۔ میرے لیے صرف اہمیت اسی بات کی ہے۔ سعدی اس سے لپٹ گئی۔ میں جانتی ہوں تم میرا حکم نہیں ٹال سکتے۔ الہی بخش نے نرمی سے اسے الگ کر دیا۔ وہ حکم مانوں گا جو آپ ہوش مندی کے عالم میں دیں گی۔ اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہیں اور آپ تاوان کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں طلب ہی نہیں کر رہا؟ یہ محض تمہاری بے عزتی کی قیمت نہیں، میری خواہش بھی ہے۔ سعدی بھی پھر گئی۔ تم نہیں جانتے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ الہی بخش نے حقارت سے کہا۔ اسے محبت نہیں کچھ اور کہتے ہیں۔ میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مگر تمہیں وقتی طور پہ حاصل تو کر ہی سکتی ہوں۔ سعدی بی بی، میں جا رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر الہی بخش دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا۔ جی سعدی بی بی، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا ورنہ میں شور مچا دوں گی، کہوں گی کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ سعدی بی بی، آپ نے یہ الزام لگایا تو میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ وہ باہر نکل آیا۔ سعدی کی خواہش میں ڈوبی لرزتی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی لیکن اس نے نہیں سنا۔ وہ یہ آواز اپنی سماعت میں، اپنی یادداشت میں محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے کوارٹر میں پہنچ کر اس نے اپنی تمام چیزیں سمیٹ کر صندوق میں رکھیں اور کرمو چاچا کے پاس چلا گیا۔ چاچا، میری روانگی کا حکم آ گیا ہے، اس نے کہا۔ جانتا ہوں بیٹا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ بیگم صاحبہ نے بڑی زیادتی کی تیرے ساتھ۔ چاچا، صبح صاحب کو بتا دینا کہ میں اب یہاں کام نہیں کر سکتا، اس لیے چلا گیا ہوں۔ ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں، میری ہر غلطی معاف کر دیں۔ تو کیا ابھی جائے گا؟ ہاں چاچا، اب یہاں رات گزارنا ٹھیک نہیں۔ کہاں جائے گا بیٹے؟ اسٹیشن جاؤں گا چاچا، رات کی گاڑی مل ہی جائے شاید مجھے۔ میں تجھے چھوڑنے چلوں گا۔ نہیں چاچا، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹا، میرے گھر سب کو سلام دعا پہنچا دینا۔ اللہ تجھے حفاظت سے گھر پہنچائے۔ کرم دین گیٹ تک الہی بخش کو چھوڑنے آیا۔ واپسی کا حکم اوپر ہی سے ہوا تھا۔ الہی بخش کو رات کو گاڑی مل گئی۔ صبح ہوتے ہوتے وہ حیدرآباد سے نکل چکا تھا۔ زندگی کا ایک اور باب مکمل ہو چکا تھا۔ الہی بخش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا، دیکھا ایسے ہوتے ہیں سعادت مند بیٹے۔ الہی بخش نے حیرت سے باپ کو اور پھر ماں کو دیکھا۔ شاید اس پر طنز کر رہے ہیں لیکن ان کے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پیر بخش نے بڑھ کر محبت سے اسے لپٹا لیا۔ اس کے بعد ماں نے اسے پھر سے چھوٹا سا بچہ بنا دیا۔ سکون سے بیٹھے تو اس نے باپ سے پوچھا، آپ میری سعادت مندی کی بات کر رہے تھے، میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے 4 دن پہلے خط ڈالا تو 5ویں دن آ گیا۔ خط پہنچتے ہی چل پڑا ہوگا۔ الہی بخش مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ خط تو اس تک پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی حکم ہو گیا تھا۔ پہلے 3 دن تو معلومات اپڈیٹ ہونے میں ہی نکل گئے، کس کے ہاں بچہ ہوا، کون فوت ہوا، کون باہر چلا گیا، کس کی شادی ہوئی، کس کی طلاق ہوئی، پھر جو فوت ہوئے ان کے ہاں دعا کے لیے جانا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اسے سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اچانک اسے خیال آیا تو اس نے باپ سے پوچھا، آپ نے خط لکھ کر مجھے کیوں بلایا تھا؟ خط میں وجہ لکھی تھی بیٹا؟ خط تو مجھے ملا ہی نہیں ابا۔ ماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹے، تیری شادی کا ارادہ کیا ہے؟ تیری کیا مرضی ہے بخشو؟ میری کیا مرضی ابا، جو تمہارا دل چاہے کرو، پر ابا پیسے کی بھی ضرورت ہوگی۔
وہ تو ہوگی، پر تو فکر نہ کر، سب ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابا کہ میرے پاس 10-12 ہزار روپے ہیں۔ الہی بخش نے صندوق سے رقم نکال کر باپ کے دامن میں ڈال دی۔ اتنے پیسے؟ بوڑھے پیر بخش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اچھی نوکری تھی ابا، اور خرچہ کوئی نہیں۔ تو شادی کی فکر نہ کر، آگے کی سوچ، کچھ کر لے اس رقم سے، نوکری کے عذاب سے بچ۔ شادی کے بعد سوچوں گا ابا، تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو، ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا، آگے اللہ مالک ہے۔ گھر آ کر الہی بخش بہت خوش تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس کی راتیں خوبصورت ہو گئی تھیں۔ سعدی ہر رات اس کے پاس آ جاتی۔ سعدی کی وہ آخری حرکت، اس کا ہر نقش، ہر آواز اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ عشق کی آزمائش تھی جس میں رب نے اسے سرخرو کیا تھا۔ 10 دن کے بعد ڈاکیہ نے اسے خط لا کر دیا۔ لفافے پر سعدی کی تحریر دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلد سے لفافہ چاک کیا، اندر ایک اور لفافہ تھا۔ وہ ابا کا بھیجا ہوا خط تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا۔ اس نے بےتابی سے اسے پڑھا۔ رقعہ القاب و اداب سے محروم تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اگلے روز یہ خط آیا تھا، پیچھے تمہارے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ امی کہہ رہی تھی واپس کر دو، یہ تمہیں مل جائے گا، مگر مجھے اعتبار نہیں تھا، اور کیا پتہ خط اہم ہو، اسی لیے میں اسے رجسٹری کرا رہی ہوں۔ امید ہے اب تم تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تمہاری سعدی۔ نوٹ: معذرت کسی بات کی نہیں کر رہی ہوں، مجھے اور تم مجھے معاف بھی نہ کرنا۔ الہی بخش نے ابا کا خط بھی نہیں کھولا۔ سعدی کی مختصر سی تحریر کردہ رقعے کو اس کے لفافے میں رکھ کر اس نے اسے صندوق میں رکھ دیا جو اسے بہت پیارا ہو گیا تھا۔ اس میں سعدی کی دی ہوئی خوشبو، سعدی کے دلائے ہوئے پینٹ شرٹ اور جوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاجرہ بیوی بن کر اس کے گھر میں آئی تو زندگی کا ایک اور باب شروع ہو گیا۔ شادی کے 8ویں دن ابا نے اس کے دیے ہوئے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لے بیٹے، اب ان سے تو کوئی کاروبار کر لے۔ پر کروں کیا ابا؟ کچھ بھی کر لے، یہ رقم کم نہیں، بہت اچھا کاروبار کر سکتا ہے تو۔ الہی بخش تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا ابا فروٹ کی دکان ڈال لوں، جو مناسب سمجھ کر۔ الہی بخش نے منڈیا چوک پر جہاں جناح آباد کو روڈ جاتا ہے دکان کی اور فروٹ کا کام شروع کر دیا۔ کام اس نے بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ وہ ہری پور، خانپور بلکہ پنڈی تک سے مال لاتا تھا۔ جس پیمانے پر اس نے کام شروع کیا تھا کوئی اور ہوتا تو تھوڑے ہی عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، لیکن وہ الہی بخش تھا۔ لوگ کہتے تھے ایسا کاروباری، ایسا دکاندار انہوں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دکان پر وہ 2 طرح کا کام کرتا تھا، ایک وہ کھلا پھل بیچتا، دوسرے اور دکاندار اس سے پھلوں کی پیٹیاں لے کر جاتے۔ اس دوسرے کام میں بچت کم تھی، لیکن اس کی دکان صرف اسی کے زور پر چلتی، ورنہ وہ خلاص ہو جاتا۔ حالانکہ کھلا پھل بیچنے میں زیادہ منافع ہوتا ہے، لیکن الہی بخش کا مزاج اور اس کا طریقہ ایسا تھا کہ اس میں منافع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش جب اپنی دکان کے لیے پھلوں کی کوئی پیٹی کھولتا تو اچھے پھل ایک طرف کر لیتا۔ ہر پیٹی میں خراب پھل بھی ہوتے ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ الہی بخش خراب پھل کبھی نہیں بیچتا تھا۔ ایک بار ایک عورت پھل خریدنے آئی اور آلو بخارے کا بھاؤ پوچھا۔ وہ بھاؤ طے کرنے لگی تو الہی بخش نے کہا بہن میں دام کم نہیں کرتا، اس سے کم قیمت پر کہیں ملے تو لے لو۔ آلو بخارے خوب پکے ہوئے اور اچھے تھے۔ عورت للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر بولی سامنے والی دکان پر 12 آنے سیل مل رہے ہیں تو وہاں سے لے لو بہن، اپنے روپے کم نہیں کروں گا۔ اور یہ لو کاٹ کیسے دیے ہیں؟ یہ 10 آنے سیل ہیں۔ عورت نے دیکھا وہ صاف ستھرے پکے ہوئے لوکاٹ تھے، یقیناً چن کر رکھے گئے تھے۔ اسی لمحے دوسری طرف سے اسے لوکاٹ کا ایک اور ٹوکرا نظر آیا، اس میں بہت پکے ہوئے گلنے کی حد تک اور داغدار لوکاٹ تھے۔ یہ کیسے دیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بہن۔ واہ، یہ کیا بات کی تم نے؟ دکان پر تو ہر چیز بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو چیز خود مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں بیچتا نہیں، جو خود نہیں کھا سکتا وہ دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ عورت ہنسنے لگی۔ تو پھر یہ مفت مجھے دے دو۔ ہاں مفت دے سکتا ہوں، مگر مفت دوں گا تو اپنی مرضی کے آدمی کو دوں گا جسے میرا دل چاہے گا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ نہیں بیچتے، لیکن میں اپنی مرضی سے یہ خریدنا چاہوں تو پھر تب اور بات ہے، لیکن انہیں بیچ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ تم ایسے پھلوں کا کیا کرتے ہو؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پھل خرید نہیں سکتے، یہ پھل میں انہیں دے دیتا ہوں، ان کے بچے بھی پھل کھا لیتے ہیں، پھر بھی بچ جائیں تو بکری، گایوں اور بھینسوں کے آگے ڈال دیتا ہوں، یوں وہ خراب پھل بھی کارآمد ہو جاتے ہیں۔
اچھا یہ لوکارٹ مجھے کیا بھاؤ دو گے؟ الہی بخش سوچ میں پڑ گیا۔ سامنے والی دکان پر لوکارٹ کیا سیر ہے؟ 8 آنے۔ الہی بخش نے عورت کو بغور دیکھا، وہ متوسط طبقے کی معلوم ہوتی تھی۔ چلو میں تمہیں اچھے والے لوکارٹ 8 آنے سیر دے دیتا ہوں، غریبوں کا کام خراب مت کرو، لیکن آئندہ میری دکان پر آ کر یہ پنچایت نہ کرنا۔ یہ تھا الہی بخش کا کاروبار کا اسٹائل۔ پھر وہ بامروت بھی تھا اور متواضع بھی۔ ادھار میں بھی اس کا پیسہ پھنسا رہتا تھا۔ دکان پر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ پھلوں سے اس کی تواضع بھی کرتا۔ اکثر لوگ تو پھل کھانے کے ارادے سے ہی اس سے ملنے آ جاتے۔ ایسے میں منافع کا کیا سوال تھا؟ بس دکانداروں کو جو مال دیتا تھا اس کی برکت سے گھر کا خرچ فراغت سے چل رہا تھا۔ الہی بخش اس میں بہت خوش تھا۔ الہی بخش نے ہاجرہ کو بھی ہمیشہ خوش رکھا۔ اللہ نے اولاد کے معاملے میں اسے خوب نوازا۔ پہلے اس کے ہاں مسلسل 3 بیٹے ہوئے اور پھر بیٹی ہوئی۔ وہ اس کی بڑی ہی لاڈلی تھی۔ الہی بخش بڑی ذمہ داری اور محبت کرنے والا شوہر اور باپ تھا۔ نماز بھی وہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ بس رات کا ایک پہر وہ اپنے لیے گزارتا تھا، اپنی شادی کے ساتھ۔ نیند اس کی بہت کم ہو گئی تھی، اس کا اثر اس کی صحت پر پڑ رہا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد 4 ماہ کے وقفے سے ماں اور باپ دونوں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے بعد تو گھرانہ منتشر ہو گیا۔ بہنوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں، بھائی الگ ہو گئے، آبائی مکان میں وہ اکیلا رہ گیا۔ الہی بخش نے بھی اپنے بچوں کو گھٹی میں عشق پلایا۔ یہ تو اس کا نسلی فریضہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ انہیں عقل حلال کے متعلق بتاتا اور ان کی اہمیت سمجھاتا، انہیں ایمانداری اور سچائی کی تلقین کرتا، دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا۔ اس کے بچے تعلیم کے معاملے میں پیچھے رہ گئے، لیکن اس نے دینی تعلیم میں انہیں پیچھے نہیں رہنے دیا۔ 10 سال کی عمر تک اس کے تمام بچے حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ اسکول کی پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگا تو وہ انہیں دکان پہ لے جانے لگا۔ بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں اس نے روایت سے بغاوت کی۔ بڑے بیٹے کا نام مدثر، منجھلے کا مبشر اور چھوٹے کا مزمل تھا۔ شاید وہ حرف میم سے اس کی محبت کا اظہار تھا، اور شاید بیٹوں کے شہری نام اس نے اس لیے رکھے تھے کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی شادی آئے تو کم از کم نام کی رکاوٹ تو موجود نہ ہو۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ بچے بڑے ہو گئے اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار بھی، اور سعادت مند بھی۔ دکان انہوں نے سنبھال لی۔ الہی بخش کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب دکان بیٹے ہی کھول دیتے اور وہ دیر میں دکان پر آتا اور صرف گلے پر بیٹھتا، مگر اسے اطمینان نہیں تھا کہ بیٹے کاروبار کے رموز کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گیا۔